أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ مائدہ آیت نمبر 69، 70 اور 71 کا مطالعہ کریں گے، ترجمہ اور مختصر تفسیر کر کے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو آیت نمبر 69 میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور صابی اور نصارہ، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا یعنی کہ اہل کتاب جب تک ایمان لا کر عمل صالح نہ کریں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں فرمایا کہ صرف اہل کتاب ہی نہیں، سب مسلم اور غیر مسلم لوگوں کا یہی حکم ہے۔ صابئون لفظ آیا ہے، کیا مطلب؟ کہ دراصل یہ سب فرقوں میں سے سب سے زیادہ گمراہ فرقہ ہے، اس لیے ان کا علیحدہ بیان ہوا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان فرقوں میں سے جو بھی ایمان لا کر عمل صالح کرے گا، اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، حتیٰ کہ اگر صابی بھی ایمان لے آئیں تو ان کو بھی یہ رعایت مل سکتی ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں ہم نے پڑھا تھا، اور ان الذین آمنوا سے بعض علماء نے منافقین کا گروہ مراد لیا ہے۔ اس سے وہ مسلمان بھی مراد لیے جا سکتے ہیں جو اپنے ایمان اور عمل میں پختہ نہیں ہیں۔ دوسرے مخاطب یہود ہیں۔ یہود پر ایک وقت ایسا آ چکا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت دے رکھی تھی اور ہر قسم کے انعامات اور برکات سے انہیں نوازا تھا، جس سے ان کے دل میں یہ غرور پیدا ہو گیا تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا اللہ کے بھی چہیتے ہیں اور ہم کو دوزخ کا عذاب کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ آخرت کی نجات کے واحد حقدار صرف یہودی ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ تیسرے مخاطب صابی ہیں، جن کو عام طور پر بے دین لوگ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ان کا اپنا بھی ایک دین تھا جو یہ تھا کہ اللہ تک رسائی کے لیے وہ کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام سے منسوب بھی کیا کرتے تھے۔ وہ نجوم اور کواکب یعنی ستاروں کو اور ارواح کی عبادت کرتے تھے، انہیں ارواح کو اللہ تک رسائی کا ذریعہ وہ قرار دیتے تھے اور انہی کے لیے قربانی اور نذر و نیاز بھی دیتے تھے۔ پھر تھے نصارہ یعنی کہ عیسائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ نجات اخروی کا دار و مدار نہ خاص فرقے سے منسلک ہونے میں ہے، نہ حسب و نسب میں، اور نہ انبیاء کی اولاد ہونے میں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار سچے دل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ پر نازل شدہ کتاب پر اور صحیح معنوں میں روز جزا اور سزا پر ایمان لانے اور انہی عقائد کے مطابق اعمال صالحہ کرنے میں ہے۔ ان سب فرقوں میں جو کوئی یہ کام کرے گا اسے آخرت کی درد، غم، رنج، عذاب، مصائب سے نجات ہو جائے گی، انہیں کسی آنے والے خطرے کا خوف ہوگا اور نہ ہی اپنی پچھلی دنیاوی زندگی کے متعلق کچھ غم ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تحوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ ترجمہ ہے، بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو
قتل کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی ایسی کرتوتوں کا ذکر تو قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے، اور اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا دین صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا تھا۔ کتاب اللہ میں سے ایسی چیزوں کی پیروی کر لینا جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں، اور جو باتیں خواہشات کے خلاف ہوں ان میں گناہ کرتے، سرکشی اختیار کر لیتے، منہ پھیر لیتے۔ دراصل کتاب اللہ کی پیروی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی ہوتی تھی، اور یہی کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور اسی خواہش نفس کی پیروی میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ جب انبیاء ان کے پاس اللہ کا پیغام لاتے تو وہ انبیاء کو جھٹلاتے، اور جھٹلاتے ہی نہیں بلکہ ان کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہم پہلے بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ کیا عہد لیا تھا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 83، سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی ایک عہد کا بیان ہوگا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تمام انبیاء کرام سے لیا گیا تھا کہ جس نبی کی نبوت کے دور میں خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، اس نبی کو اپنی نبوت کا سلسلہ اسی وقت ختم کرنا ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوں، ہر کسی کا فرض ہوگا کہ وہ آخری نبی کا کلمہ پڑھے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اختیار کرے، اور یہی بات تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں سے بھی کہی۔ لیکن بنی اسرائیل کی اکثریت نے نہ صرف اس عہد کی خلاف ورزی کی بلکہ انہوں نے تو اپنے قوم میں آئے ہوئے ہر نبی کی مخالفت کی۔ ان کا تو مزاج تھا کہ وہ اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کرنے کے بجائے شریعت کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے انبیاء کی نہ صرف تکذیب کی، اسی وجہ سے انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کر دیا، اور آیت مبارک میں ایک انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھارس کا سامان ہے کہ اے رسول، آپ کو ایسے لوگوں پر دل گرفتہ ہونے کے بجائے اپنے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ قرآن مجید کی مخالفت اور آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ ان کی فطرت ثانیہ ہے اور پرانی جبلت ہے، پرانی عادت ہے۔ اب بنی اسرائیل سے پختہ عہد یہاں پہ لیا گیا ہے کہ انبیاء پر ایمان لائیں، اور بنی اسرائیل نے کچھ انبیاء کی تکذیب کی اور کچھ انبیاء کو قتل کیا۔ المختصر یہی اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ پھر اگلی ہی آیت میں اللہ پاک 71 آیت میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا، پھر ان میں بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ منافقین سمجھ رہے تھے کہ انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق یہ سزا ملی کہ یہ حق دیکھنے سے اندھے ہو گئے اور حق کے سننے سے مزید بہرے ہو گئے، اور توبہ کے بعد پھر یہی عمل انہوں نے دہرایا تو اس کی وہی سزا دوبارہ سے ان کو ملی۔ انہوں نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا ہم جو کچھ بھی کر لیں ہم پر عذاب الہی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے نے انہیں ہر طرح کے جرائم پر دلیر بنا دیا۔ پھر ان پر اللہ پاک نے بخت نصر کی صورت میں قہر الہی نازل کیا، جس نے بخت نصر نے ان کی سلطنت کو تہس نہس کر دیا اور بے شمار افراد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ مدتوں وہ قید و بند کی سختیاں جھیلتے رہے، آخر اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ پاک نے پھر ان کی خطائیں معاف کر دیں اور ملوک فارس کی مدد سے انہیں بخت نصر کی قید سے رہائی دلائی۔ پھر جب اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی اور عیش و آرام سے زندگی وہ گزارنے لگے تو پھر کفر اور گناہ کی دلدل میں دھنسنے لگ گئے پہلے سے بھی زیادہ۔ سیدنا زکریا اور سیدنا یحییٰ علیہم السلام دونوں کو قتل کر دیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھوانے کی بھرپور کوشش کی اور خود انہیں سولی پر چڑھا کے چھوڑا۔ وہ یہی سوچتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے، استغفر اللہ، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ فَعَمُوا
वसम्मू, यानी वो हक देखने से अंधे और हक बोलने से गूंगे हो गए। सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम, फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी फरमाई, यानी फिर अल्लाह ताला ने इनकी लफ्ज़िशों को नज़रअंदाज कर दिया। जब उन्होंने अल्लाह ताला के पास तौबा की और उसकी तरफ रुजू किया तो अल्लाह पाक ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। सुम्मा, फिर उन्होंने इस तौबा पर जो है वो कायम ना रहे और यहाँ तक कि इनके अक्सर लोग बदतरीन कामों की तरफ पलट गए। अम्मू व सम्मू कसीरुम मिनहुम, इनमें से बहुत से अंधे और बहरे हो गए दोबारा से, यानी इन्हीं औसाफ के साथ वो फिर अंधे और गूंगे हो गए। उनमें से बहुत कम लोग अपनी तौबा और ईमान पर कायम रहे। फिर कहता है अल्लाह पाक, वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह वो जो कुछ करते हैं उनको देखता है। बस अल्लाह ताला हर अमल करने वाले को इसके अमल की जज़ा देगा। अगर अच्छा अमल हुआ तो जन्नत उसका मुकद्दर, और अगर बुरा अमल हुआ तो दोज़ख उसकी मुंतज़िर होगी। ये थी आज की हमारी आयत जिनकी मुख्तसर तफसीर हमने जानी। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में इनसे अगली आयत के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए ताहिरा रिजवान को इजाज़त दीजिए। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।